میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے 21ویں پارے میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت تسلیم کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ جس نے تمہارے جسم کے پرزے پرزے کو بنایا، تم اس کا انکار کر جاتے ہو، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور قرآن کی یہ سورہ لقمان بہت بڑا درس اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے کہ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر سب سے پہلے یہ بات یاد دلائے کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کبھی نہ کرنا۔ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، اسے سیکھ لیں آپ۔ ایک کھلا ہوا شرک ہے کسی اور کو خدا مان لینا، اور کچھ چھپے ہوئے شرک ہیں، وہ بظاہر شرک دکھتے نہیں لیکن ہوتے ہیں، شرک خفی۔ ان تمام سے اپنی اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت اسی لیے کی کہ دو بچے میرے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ایک انقلابی بات ہے۔ ممبئی جیسے شہر میں یہاں دولت کی ریل پل اور یہاں پر ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے، اس میں اگر بچوں کو اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سکھائی جا رہی ہے، عربوں کی زبان میں نہیں کہتا، یہ میرے نبی کی زبان ہے، لٹریچر کی زبان میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی زبان ہے۔ اور لوگوں کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اللہ کو جو پسند ہے وہ عربی زبان ہے۔ جب بچے اس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر یہ بات یاد آتی ہے کہ کاش ان پر پوری محنت کی جاتی تو یہ عربی کے وہ گوہر نایاب بنتے، وہ ہیرے بن کر کے چمکتے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی وفات کے وقت چھوڑا تھا۔ اے میرے عزیزو، آج تربیت اولاد کا فقدان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اس کی طرف لوگ توجہ بھی کم کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ دنیا نے تمہیں ایسا جکڑ رکھا ہے، تم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے ہو، اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دے پا رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو دیا گیا تحفہ سب سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، برتھ ڈے میں بچے اپنے باپ سے تحفہ مانگتے ہیں، گفٹ چاہتے ہیں۔ جیسی جیسی تمہاری عمر ہوگی ویسے ویسے گفٹ آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلونے آ جاتے ہیں، ان کے لیے بڑے سے بڑا کیک آ گیا برتھ ڈے میں۔ جیسی بچے تھوڑے بڑے ہو گئے موبائل مانگنے لگے، میرے برتھ ڈے میں مجھے موبائل دے دیں، اور تھوڑے بڑے ہو گئے تو بائک مانگتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے پیسوں کی اچھی خاصی بہتات ہے تو کار مانگ لیا۔ اور باپ بھی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے میں جو گفٹ دیتا ہے وہ انہی چیزوں کو دیتا ہے کہ اس سال میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ میں برتھ ڈے کے وقت ایک حسین موبائل دیا ہے، اچھا جوڑا دیا ہے، ایک اچھی کار دلایا ہے، ایک اچھا موبائل دلایا ہے۔ مگر کیا تم نے میرے آقا سے پوچھا کہ اولاد کو دیا جانے والا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، باپ کی طرف سے دیا جانے والا اپنی اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق و کردار ہے، ادب ہے۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ادب دیا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا گفٹ اسے دیا ہے، اور جس کو ادب نہیں سکھایا گیا دنیا دیکھ کر کے اسے تو کوسے گی ہی کوسے گی، لیکن ساتھ میں یہ پوچھے گی یہ ہے کس کا بیٹا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ برائیاں بیٹا کرتا ہے لیکن دنیا باپ کو بھی کوستی ہے۔ یہ صرف دنیا کا ہی نظام نہیں، قیامت میں بھی چلے گا۔ بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے، مولا
ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے بھٹکنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارے ماں باپ کا ہے. تو انہیں گرفتار کر. ماں باپ اس وقت لائے جائیں گے اور بچوں کو سامنے کیا جائے گا. اس دن نہ ماں کی محبت نہ باپ کی محبت. باپ ہزار کہتا ہو کہ بیٹا تجھے یاد ہے میں خون پسینے کی کمائی سے تجھے پالا ہوں، میں نے تیری کیا خواہش پوری نہیں کی، سب کچھ لا کر دیتا رہا، لیکن بیٹا اس دن انکار کرے گا، مجھے تم نے کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ میں گمراہ ہو کر کے مرا، جس کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. تو بچے اپنے ماں باپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ کریں گے. تم کیا سمجھتے ہو بچوں کو پیدا کر کے اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور وبال کچھ نہیں آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں، تمہاری اولاد میں کچھ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے. وہ اسی لیے نہیں کہ تم انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے، پانی نہیں پلاتے تھے، کپڑے نہیں پہناتے تھے، اس لیے نہیں، اس لیے تمہارے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے انہیں اچھا اخلاق و آداب نہیں دیے، تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں پلائی. میں حدیث آج ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باپ اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہے تو کیا سکھائے؟ قرآن کی آیتیں بھی میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن سنیں حدیث پاک، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، کچھ رک کر کے میں اس حدیث کی تشریح کرتا ہوں، پہلے قرآن کی ان آیتوں کو کمپلیٹ کروں. لقمان حکیم کون ہے؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم. ان کے مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے. ان کی باتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ طے کرتی ہے. لقمان، ان کے نام کے ساتھ حکیم لفظ جڑا ہوا رہتا ہے، سنا ہوگا لقمان حکیم. وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جانتے تھے، ساتھ ساتھ انسانوں کی نفسیات کو بھی جانتے تھے، سائیکالوجی، کون سے اولاد کیسی ہوتی ہے، کیا کیا ہے. سنو، اپنے بیٹے کو جب نصیحت کرنے کا وقت آیا تو دنیا کا سب سے بڑا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بیٹا، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، چاہے تم پہاڑ کی چٹان میں جا کر کے کرو یا آسمانوں میں یا زمین میں اندر جا کر کے کرو، ایک دن اللہ تمہارے سامنے وہ ضرور لائے گا. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، کیا آج آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا برائی اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا؟ بچوں کو کس چیز کا خوف آج ڈالتے ہیں آپ؟ بیٹا یہ مت کرنا، پولیس آ جائے گی. پولیس کیا کرے گی؟ پولیس کا کیا ڈر دکھاتے ہو؟ 500 روپے دے دو، پولیس کا ڈر اسے خوف ہی ہو جائے، ختم ہی ہو جائے گا. لیکن کیا اللہ کے کسی فرشتے کو رشوت دے کر کے بچ سکو گے؟ اپنے بچوں کو جس چیز کا خوف تمہیں دلانا تھا وہ خوف خدا ہے، اللہ کا خوف. سچ بات میں بتاؤں، اگر کسی بچے کے دل میں آپ نے اللہ کا خوف ڈال دیا تو کسی سی سی ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس کی نگرانی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی کیمرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور اس کا اسپائی نگرانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو دل میں اگر اللہ کا خوف آپ نے ڈال دیا. تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم نے ایک روایت یہ پڑھی، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھرانہ. حسن و حسین چھوٹی سی عمر میں چھوٹے بچے تھے. ایک دن بچپن میں دونوں کے درمیان کچھ تکرار ہوئی. بچے آپس میں لڑتے ہیں لیکن ان کی لڑائی سیریس نہیں ہوتی، وہ کھیل کود میں ہو جاتی. حسنین کریمین دونوں آپس میں تکرار کر چکے اور دونوں ماں کے پاس آئے. کون ماں ہے؟ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات.
ایک نے دوسرے کی شکایت کی کہ ماں انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ان کی بات شکایت کی، انہوں نے ایسا کہا، لیکن کیا ماں نے دونوں کو پکڑ کر گوشمانی کر دی، کان مروڑ دیا، لکڑی لے کر کے مار دیا؟ ماں کی تربیت تو دیکھیں، بچوں کو کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا، اے میرے شہزادو حسن اور اے میرے شہزادو حسین، تم میں سے کس نے کس کو کیا کہا مجھے اس سے مطلب نہیں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ اس سے پہلے صلح کر لو کہ مولا ناراض ہو جائے، اس سے پہلے تم دونوں صلح کر لو کہ رب تم سے روٹھ جائے یا ناراض ہو جائے۔ بس اتنی سی بات ماں کی طرف سے آئی کہ دونوں بچے گلے لگ گئے، اس لیے کہ بچوں کو لکڑی کا ڈر نہیں دکھایا گیا تھا، مار کا ڈر نہیں، انہیں ڈر یہ دکھایا گیا تھا کہ اگر اللہ روٹھ گیا تو پوری کائنات روٹھ جائے گی۔ بچے آپس میں گلے مل گئے۔ آج بچوں کے اندر اگر تربیت میں کوئی خوف تمہیں دینا ہو تو کسی جانور کا خوف نہیں، کسی چڑیل بھوت پریت کا ڈر نہیں، شیطان کا ڈر نہیں، پولیس کا ڈر نہیں۔ میرے عزیزو، اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کا خوف دو کہ رب کائنات وہ عظمت والا شہنشاہ ہے، وہ جب کبھی کسی کی پکڑ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے تو پوری دنیا تمہیں اس کی گرفت سے آزاد نہیں کر پائے گی۔ اسی طرح تربیت اولاد میں میرے عزیزو یہ بہت آج کی ضرورت کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے بچے آج ہم نے دیکھے آوارہ ہوئے، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل پکڑا دی، تمہیں یہ ڈسٹرب کرنے لگ گئے، اس لیے تم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، ٹائم پاس ہوتا رہے گا اور ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے ان بچوں کے ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آنے کے بعد یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گئے۔ بالغ کا مطلب جسمانی بالغ تو نہیں ہوئے لیکن شہوانی بالغ ہو گئے۔ 5 سال اور 6 سال کے بچے وہ باتیں کرنے لگ گئے جو شادی شدہ مرد بھی نہیں کرتے۔ دنیا نے، انٹرنیٹ نے ان کے سامنے سارے پردے کھول دیے۔ کیا یہ تربیت کے انداز ہے میرے عزیزو؟ یہ تربیت کے انداز ہے؟ آج ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیوں کے بعد اگر میں یہ باتیں کہتا ہوں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں ملا مولویوں کا تو کام یہ ہے کہ یہ مشینوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یہ خود جانتے نہیں، اس لیے بچوں کو پکڑنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ ظالموں، تمہیں پتہ نہیں ہم موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کے بھی بہت آگے تک جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان مشینوں کو ان بچوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جن کو سفید اور کالے کا بھی فرق معلوم نہیں ہوتا، جن کو آگ اور پھول کا فرق بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کے درمیان ان بچوں کے ہاتھوں میں جب یہ تم دیتے ہو تو جانتے ہیں یہ کیسے کیسے بم پھوڑ دیتے ہیں، ان کے اخلاق تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے میری اس طرح کی کوئی تقریر کافی سال پہلے سنی اور کہا مولانا اتنی چیزیں ایجاد ہو گئی، بچوں کو تو ہمیں یہ سب دینا ہی پڑے گا اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں منع نہیں کر رہا، صحیح استعمال کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ کوئی بندہ کسی بھی چیز کو اٹھائے تو اس کا استعمال اچھی طرح سے جانتا ہے۔ میری بحث جب ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پوری ماڈرن دنیا سے آپ اپنے بچوں کو پیچھے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ امریکہ، یورپ، رشیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ مشینوں کی ایجاد میں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ بچے آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ ترنت یہ جو ہے ایموشنلی سوالات ہیں، ایموشنلی بلیک میلنگ ہے۔ میں نے اس دانشور سے کہا اچھا آپ کی نظر میں یہ تمام چیزیں اگر ترقی کا راستہ ہے تو تھوڑا بہت آپ سرچ کر کے دیکھ لو، جن لوگوں نے یہ ایپل موبائل بنائے یا بہت بڑے بڑے مشینیں بنائی وہ اپنے بچوں کو موبائل چھونے کیوں نہیں دیتے؟ ان کے گھروں میں وہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتے لیکن پوری دنیا کی مٹھی میں پکڑا دیا۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت طویل ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے۔
یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے. تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے. یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے, بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں, کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علموا اولادکم ثلاث خصال, اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. توجہ چاہتا ہوں, 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. نمبر 1, اپنے نبی کی محبت. نمبر 2, رسول کی اہل بیت کی محبت. اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت. مصطفیٰ کی محبت, اہل بیت کی محبت, قرآن کی تلاوت. یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا. میرے عزیزوں, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے, گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے. دنیا کے سامنے ایک امام عشق و محبت ہے جس نے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت دی. آج بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے. اور عشق و محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اس اعلیٰ حضرت کے اتنے چرچے, تو کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر, یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ پر, لیکن ایک تعلیم تو ہر بچے کو دینا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں, میں بچپن میں ہی جب اپنے والد گرامی سے پڑھنے لگا تو کچھ ایسے فن تھے, کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جس میں مجھے بڑا شوق تھا. وہ کون سے سبجیکٹ ہیں؟ منطق, فلسفہ اور میتھمیٹکس. آپ کو میں بتاؤں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میتھس میں, میتھمیٹکس میں اتنا بلند مقام ہے. آج کوئی بھی میتھس کا ماہر سے ماہر آدمی میرے پاس آئے, میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے وہ میتھس کے فنڈے اس کے سامنے رکھتا ہوں, 100 سال بعد بھی وہ حل کرتے کرتے اس کے پسینے نکل جائیں. وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ میتھمیٹکس آج بھی کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی باتیں کر رہا ہوں. اوکلیدس, لوگارزم اور بہت سارے ایسے فنڈے ہیں جن کو آج کے بچے حل بھی نہیں کر پائیں گے. وہ وقت کا امام جن کو دنیا مولوی اور مولانا کہتی ہے, کتابوں میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی حل ہونا مشکل نظر آتا ہے. لیکن اس امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے ٹف میتھمیٹکس کے فنڈے سیکھے کہاں سے تھے؟ آپ نے مشہور واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک بڑے پروفیسر صاحب ایک میتھس کے مسئلے میں الجھ گئے تھے. اس کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا لندن کا سفر کرنے والے تھے, آکسفورڈ. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا چلیے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب کے پاس. پہلے تو اس پروفیسر صاحب نے کہا یہ مولوی لوگوں کا تھوڑی نا ہے, یہ ایک میتھمیٹکس کا فنڈا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا فنڈا ہے, لیکن لندن اور جرمنی جانے میں آپ کے سفر کا جتنا خرچہ ہوگا بریلی جانے میں اتنا تو نہیں ہوگا, ٹرائی کر لیجیے. انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں. آئے بریلی, عصر کا وقت تھا. عصر کا وقت جو پروفیسر صاحب جو مسئلہ کئی دنوں سے حل نہیں کر پائے تھے, اذان عصر کی ہو چکی تھی, بیچ میں ملاقات ہوئی. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی گڑھ سے اس کام کے لیے آئے.
کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کیا پنڈا ہے, کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہا وقت بہت کم ہے, نماز تو ہو لینے دیجیے, بعد میں تفصیل سے رکھتا ہوں. کہا آپ بتا تو دیجیے سوال کیا ہے. انہوں نے اپنے پیپر کھولے, صرف اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں ادھر ادھر سے انگلیاں رکھ کر کے بتایا کہ اس کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے, اور میں ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں. نماز کے لیے گئے وہ پروفیسر صاحب, جہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی تھی اس کے اعتبار سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالا تو بالکل درست اور صحیح مسئلہ نکلا. اس کا جواب, اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا. وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے. جس کے لیے میں لندن کا سفر کر رہا تھا یا جرمنی جا رہا تھا, وہ تو بریلی کی موجودہ خانقاہ کا ایک مولوی حل کر گیا. اور عصر کی نماز کے بعد جب آئے اعلیٰ حضرت تو پوچھا پروفیسر صاحب کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا بس آپ کی سنت پڑھنے سے پہلے تو میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. میتھس میں وہ مقام, سائنس میں جنہوں نے نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو بھی مات دیا ہے, اس احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں. ان کے نظریات کو رد کرنے والا ہندوستان کا ایک عبقری عالم. آپ نے اس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہوگا میرے عزیزو, جس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں لکھ دی ہوں. جس فیلڈ میں بھی آپ اس عبقری امام کو دیکھیں گے, سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. آج میرا موضوع نہیں ہے, درمیان میں بات آئی ہے, مجھے عرض کرنا ہے. میتھمیٹکس میں, سائنس میں, جغرافک میں, اور تو اور آرکیالوجسٹ, اور پھر آسٹرونومی, زمینوں کا علم, آسمانوں کا علم, اس پر مکمل کتاب لکھنے والا. یہ سارے یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے شعبوں کی بات کر رہا ہوں. بات صحیح ہے؟ مدرسوں میں پڑھائے جانے والی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے. یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے ان شعبوں کی, ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس پر مکمل انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. اب آتا ہوں اصل بات کی طرف. اس اعلیٰ حضرت نے, اس امام احمد رضا نے میتھس کے اتنے ٹف فنڈے, منطق, فلسفہ, فلسفی کے, آسٹرونومی کے, آسٹرولوجی کے, یہ ٹف فنڈے سیکھے کہاں سے؟ کون ہے استاد؟ کہاں سے سیکھے؟ باپ نے کہاں کہاں سکھایا؟ اب سنو اسی اعلیٰ حضرت کا جواب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شروع میں مجھے میتھمیٹکس کا بڑا شوق تھا, علم منطق, علم فلسفہ, آسٹرونومی, آسٹرولوجی, آرکیالوجی, یہ تمام چیزوں کا شوق تھا. ایک بار میں کتابیں لے کر کے بیٹھا تھا, منطق کی, فلسفی کی, اور یہ میتھمیٹکس کی. میرے باپ آئے, مولانا نقی علی خان, عاشق رسول ہیں, والد اعلیٰ حضرت کے والد آئے. کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ حساب, ریاضی, سائنس وغیرہ کی چیزیں. باپ نے وہ ہاتھ سے اٹھا لیا. کہا احمد رضا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ, یہ سب تو خیرات میں مل جائیں. یہ ہے حدیث کی تشریح. علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کچھ سکھاؤ تو سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ. باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی محبت سکھائی رسول کی, دنیا سب چھوڑ دیا اور اس کے بعد پوری زندگی عشق رسالت کے لیے وقف کر دیا. آج دنیا میں عشق, محبت, یہ دو لفظ ایسے ہیں جب پکارے جاتے ہیں تو اس بریلی کے امام کا نام آتا ہے. بیٹوں کی تربیت کرو تو اس انداز سے کرو کہ سب سے پہلی عادت تمہارے بیٹے کے اندر آنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو. وہ ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو. اپنے بچوں کا اتنا عشق اپنے نبی کا دے جاؤ. آج کے حالات میں میرے عزیزو یہ سب سے اہم چیز ہے. بچوں کو رات کو لے کر آپ جب بیٹھے ہیں تو اپنی محبت نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرما بردار ہو, ہر باپ چاہتا ہے, لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. جب بچہ 4 سال کا, 6 سال کا ہو, 10 سال تک ہو سکتا ہے تمہارا بچہ تمہاری ہر بات مان رہا ہو. تھوڑی جوانی آنے دو پھر دیکھو. جب تمہارا بڑھاپا آ جائے اور بیٹوں کی جوانی آ جائے, اب کون بچہ فرما بردار ہے, کون کتنا ادب کرتا ہے, یہ دیکھنے کے قابل ہے. جب باپ جوان ہوگا, بیٹا بچپن میں ہوگا, ہر بچہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. لیکن جب معاملہ
बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब तुम बूढ़े हो जाओ, रिटायर्ड हो गए, काम काज नहीं करते, अब बच्चा कमा रहा है, फिर देखो बात करने का अंदाज कैसा है। कहता अब्बा तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या मालूम। ऐसा लगता है इसने अपने बाप को जना है, बाप को मशवरे देता है। ये है, कई घरों में है, बाप को कोने में बिठा दिया जाता है। ये बातें जिन लोगों को लगती हैं, मेरे अजीजों, बच्चों से भी मैं कहता हूं, तुम झिड़क तो देते हो, अब्बा चुप रहो ना, क्या बार बार बीच में टांग अड़ाते हो। तुम ये समझते हो इतना बोलने पर बाप चुप हो जाता है, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि दिल पर कैसी छुरियां चलती। जब बेटा बाप को पलट कर जवाब देता है, उसे अपना पूरा पुराना माजी याद आता है। ये मेरा वही बच्चा है जिसको मैं उंगली पकड़ कर चलाता था, कंधे पर बिठाता था, आज बच्चा जवान हो गया, अब मुझे जवाब देने लगा, ताव बदल गए, लहजा बदल गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर तुम ये चाहते हो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा बेटा सर झुकाकर खड़ा है, तुम बुढ़ापे की बात नहीं, मैंने वो बाप भी देखे बिस्तर पर सोए हैं, लकवा मार चुका है, हाथ पैर हिलते नहीं, ऐसे जो बुढ़ापे में बीमार बाप हैं, उन बापों के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हाथ बांध करके पैरों के पास खड़े रहते हैं। मैं ये पूछता हूं, अब तो बाप उठने के भी काबिल नहीं है, बेटा आज अदब क्यों कर रहा है। बाप तो अब मारेगा भी नहीं, जायदाद तुम्हारी खत्म भी नहीं करेगा, ये तो फालिज ज़दा है, पैरालाइज हो गया है, फिर भी बेटा अदब क्यों कर रहा है। कुछ घरों की बात मैं बता रहा हूं, ये वो बेटे अदब कर रहे हैं, कौन से हैं, ये नुस्खा मैं आज दे जाता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मजबूरी के वक्त, तुम्हारे बुढ़ापे के वक्त तुम्हारा ताकतवर बेटा तुम्हारा अदब करना चाहे, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है, तो सुनो, नुस्खा यही है कि जब अल्लाह तुम्हारे हाथ में उसकी तरबियत दे रहा हो, जब तुम जवान और बच्चा छोटा हो, उस वक्त तुम अपनी मोहब्बत उसके सीने में मत डालना, बेटा बाप से ऐसे मत बात कर, बेटा बाप को मुकद्दम रख, नहीं, तुम कुछ मत बोलो अपने बारे में, बस उस बच्चे से कहो कि बेटा चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, अगर कोई नाम तेरी जुबान पर हो तो मोहम्मद मोहम्मद होना चाहिए, मुस्तफा मुस्तफा होना चाहिए। बाप जब अपने बच्चे को यह तरबियत देगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिन बापों ने अपने बचपन के बच्चों को यह अदब दिया हो, फिर तुम बूढ़े हो जाओ, माजूर हो जाओ, पैर हाथ कट भी जाए, लेकिन मजाल है वो बेटा तुम्हारा फरना फरमान हरगिज नहीं हो सकेगा, इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से है। तुम अपने बच्चों के सीनों में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डालो, और बदले में मौला बुढ़ापे में तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे औलाद के सीने में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह उनके सीनों में डालता है। ये तरबियत की जरूरत है इन बच्चों को। सबसे पहली चीज क्या सिखाना है, हुब्ब नबीयिकुम, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत। अगर ये आपने अपने बच्चों को दे दिया तो बहुत बड़ा तोहफा दिया, बहुत बड़ा इनाम दिया अपने बच्चों को।